اللہ تعالی ہماری سفر کو بہت بہت قبول فرمائے۔ یہ سفر جو ہوا کوئی اتفاق نہیں تھا بلکہ انتخاب تھا۔ اتفاق چیز نہیں کہ آپ نکل گئے، بلکہ انتخاب ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں چنا ہے۔ اللہ کی سنت، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ پاک چنتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس محنت کے لیے ہمارا انتخاب کیا اور ہم نے اللہ کی توفیق سے چلا لگایا۔ کس نے توفیق دی؟ بولو نا بھائی، ہاں ذرا جاگتے رہنا کہ اللہ نے توفیق دی۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اب ہماری ذمہ داری بڑھ گئی۔ جب کوئی چیز ملتی ہے نا تو وہ چیز ملنے کے بعد ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ مثلا کسی نے مکان دیا تو اب ذمہ داری بڑھ گئی کہ اس کی صاف صفائی رکھنا ہے، اس میں رہنا ہے، اس میں کوئی نقصان پہنچانا نہیں ہے۔ تو کوئی چیز ملتی ہے تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی اور ہم نکلے، اور ماشاءاللہ ایک مجاہدہ ہم نے کیا۔ روزوں کی حالت میں چلنا ہوا، ناشتہ کے پیچھے ہوا، کھانا کے پیچھے ہوا، اور پتہ نہیں کیسی جگہوں پہ ہم ٹھہرے اور ملاقاتوں کے اندر ہم نکلے، اور جن سے ملاقات کی بہت ساری جماعتوں نے کارگزاری نہیں سنائی، لیکن عام طور پر ہوتا ہے ایسا۔ کوئی اناپ شناپ بولتا ہے، کوئی کہتا ہے بھائی یہاں سے آگے جاؤ، بھائی نکلو یہاں سے، یہاں کیوں آئے، ایسا ہوتا ہے۔ تو ایک دل پہ چوٹ لگتی ہے۔ اور پھر بڑی بات کہ جو چیزیں مطلوب تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی بے چینی، آپ کی کڑن، آپ کا کڑنا، آپ کا تڑپنا، آپ کا بل بلانا، کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی۔ چلے پھرے، کلمہ یاد نہیں ہے، جیسے سنا ہے انہوں نے کارگزاری، ایک آدمی ہم کو ملا کئی سالوں سے نماز نہیں پڑھی، جمعہ اور عید نہیں پڑھی، بس میں بیٹھے، کلمہ یاد نہیں اس کو، مسلمان ہے، سارے مسلمانوں کے گھر ہے، ایک بھی روزے دار نہیں ہے، ایک نے بھی روزہ نہیں رکھا۔ تو یہ چیزیں چل کر دل پہ چوٹ لگتی ہے۔ ایک ہے سننا اور ایک ہے دیکھنا، تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک آدمی نے اخبار میں دیکھا، اخبار پڑھ رہا ہے، اور اس نے دیکھا کہ ٹریکٹر آیا اور ایک ہٹا کٹا تندرست آدمی جا رہا تھا، ٹریکٹر اس پہ چڑھ گیا، اس کا پیٹ پھٹا، اس کی آنتیں باہر نکل گئی، اس کا بھیجا باہر نکلا، تو وہ پڑھ رہا ہے۔ لیکن ایک دوسرا آدمی آیا، اچھا وہ پڑھتا بھی ہے اور چائے بھی پیتا ہے، کہ ایک ہاتھ میں چائے کا کپ ہے اور پڑھ بھی رہا ہے اور پی بھی رہا ہے، اور دوسرا آیا، ارے بھائی یہ جو تو دیکھ رہا ہے نا، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں چل رہا تھا اور میرے سامنے، اور وہ تندرست ہٹا کٹا، اور ٹریکٹر آیا اور اسے پتہ نہیں چلا، اور ٹریکٹر اس پر چڑھ گیا، اس کا پہیا، اور میں نے دیکھا کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس میں سے آنتیں نکلی، اور اس کا سر پھٹا، اس میں سے بھیجا نکلا، اور میرے سامنے وہ تڑپتا رہا۔ اب وہ دیکھ کر آیا ہے، اب وہ پڑھ رہا ہے، وہ دیکھ کے آیا، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ بولو نا یار، زور سے بولو نا۔ دعا پڑھی نا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کہ دونوں میں فرق ہے کہ اس کو تو 3 دن تک چائے کیا کھانا اچھا نہیں لگے گا، ہر وقت اس کے ذہن میں وہی نقشہ آئے گا۔ تو ایک تو ہم سن رہے تھے کہ دنیا میں بے دینی ہے، دیہاتوں میں بے دینی ہے، لوگوں کو کلمہ صحیح نہیں ہے، نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، معاشرت معاملات بگڑے ہوئے ہیں، لیکن اب چلے پھرے تو دیکھا، ایک مولوی صاحب کہتے کہ میں تو ٹرین میں بیٹھا نا، اور ٹرین میں وہ بیچنے والا آیا تو وہ مجھے دیکھ کر مجھے سلام کرنے لگا، تو اس نے سلام صحیح نہیں کیا، السلام علیکم السلام علیکم، تو میں سمجھا مسلمان نہیں ہے۔ تو میں نے اس سے چیزیں لی، وہ مولوی صاحب کہہ رہے، طالب علم کہہ رہے کہ میں نے اسے چیزیں لی، اور چیزیں لے کر میں نے اس کو بٹھایا، تو پتہ چلا کہ اس کے 60 کے قریب عمر تھی اور پوری زندگی میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا تھا۔
یہ ٹرین کا حال ہے. کیا یہ بیچنے سارے مسلمان ہیں. اور کس کی امت ہے؟ کس کی امت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جو بڑی قربانی سے وجود میں آئی تھی. نہ آپ نے دن دیکھا، نہ رات دیکھا، نہ کھانا دیکھا، نہ پینا دیکھا، نہ راحت دیکھی، نہ آرام دیکھا. اور اب بے چین، دن میں رات میں، دن میں گھوڑے پہ سوار، رات میں مسلح پہ سوار، کہ اندر بے چینی ہے. اور ایک مشن کہ یہ 100% کیسے جنت میں جائے، یہ 100% کیسے جہنم سے بچے. اور اس وقت ہر وقت زبان کا بول امت امت امت. جب بیٹے کا انتقال ہوا ہے، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ دعا مانگ لیں، اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر دیں گے. لیکن آپ دھاڑے مار کے رو رہے ہیں، لیکن رونے کے ساتھ آپ جواب دے رہے ہیں کہ یہ دعا میں نے اپنی امت کے لیے رکھی ہے. یہ دعا میں نے اپنی امت کے لیے. ہر وقت امت. گھر میں کھانے کے لیے گئے، بیٹی کے گھر گئے، بیٹی کے گھر گئے، بہت بھوک نے بہت ستایا تھا. دروازہ کھٹکھٹایا، بیٹی نے دروازہ کھولا. بیٹی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ کئی دن ہو گئے کچھ نہیں کھایا. حالانکہ آپ کون ہیں؟ سید الانبیاء ہے، فخر رسول ہے. کائنات میں ایسے افضل کوئی شخصیت ہی نہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ایسی ذات. لیکن حال کیا ہے کہ بھوک کی وجہ سے بل بلا رہے ہیں. بیٹی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کہ ابو کچھ نہیں ہے، کئی دن ہو گئے، ہمارے گھر میں بھی فاقہ ہے. تو آپ آگے کہتے ہیں اصبر یا فاطمہ، فاطمہ صبر کر، تیرے میرے صبر کرنے کی وجہ سے اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے. کس کو یاد کر رہے ہیں؟ یہ ایک مشن ہے، صرف چلنا نہیں ہے. اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے، لاکھوں میں چلا ہے. ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا. لاکھوں میں ہمارا انتخاب ہے. اتفاق نہیں ہے، انتخاب ہے. اصطفینا من عبادنا، کہ اس علم کے لیے ہمارا انتخاب ہوا ہے. اب علم حاصل کرنے کے بعد 3 رخ ہو جاتے ہیں. فمنہم ظالم لنفسی ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات. تو مطالبہ ہم سے کس کا ہے؟ کہ اس محنت کے ذریعے مطالبہ سابق بالخیرات کا ہے. سابق بالخیرات کا 8 درجہ. علم میں اعلیٰ درجہ، عمل میں اعلیٰ درجہ، محنت میں اعلیٰ درجہ. کہ نبی کی ہماری محنت نبی کی محنت کے مشابہ ہو جائے، کہ صحابہ سے مل جائے ہماری محنت. کہ العالم کالعالم، کہ عالم پورے عالم کے لیے 750 کروڑ انسان ہے، 750 کروڑ انسان، کہ اس کے ہم خیرخواہ کیسے بنے. انی لکم ناصح امین، کہ ہم سب کے لیے خیرخواہ بن کر آئے ہیں. کہ نبیوں کا مشن ہے، نبیوں کا مشن ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ ساری چیزیں ہمیں ایک ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے. تو سب سے پہلی بات تو شکر کرے کہ اللہ نے توفیق دی چلے کی. ہاں، کہ جب کوئی نعمت ملتی ہے نا تو اس پہ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے. کبھی کوئی شکایت کوئی چیز نہ ہو کہ بھائی بس چھلی مارا ہوا نہیں جوانوں، ایسا نہیں. اللہ تو نے توفیق دی، اب جو چلا جیسا لگا اب اس سے اچھا لگانا ہے. ہاں، جب آدمی نکلتا ہے تو کھلتا ہے، اور کھلتا ہے تو پھر اللہ مزید توفیق دیتے ہیں. علم لدنی دیتے ہیں، علم وہبی دیتے ہیں، قرآن کی فہم دیتے ہیں، حدیث کی فہم دیتے ہیں. کہ وہ تو جو ہے نا ملتا وہاں ہے، وہاں رکھا ہوا ہے. قرآن ایک جگہ نہیں اترا. فانطلقا، چلو، ففروا الی اللہ، دوڑو، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، سبقت لے جاؤ کہ وہاں ہے، وہاں ملتا ہے. ایسا لے اس پر اللہ کا شکر ادا کر، اور کمی بیشی رہ گئی اس پر کیا کرنا؟
استغفار کرنا. اس میں اس راہ میں یہ راہ تو نبیوں والی راہ ہے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والی راہ ہے, ذمہ داری والی راہ ہے. اس لیے اس میں اجر تو بہت ہے ماشاءاللہ, اس کو تو ہم بیان کرتے رہتے ہیں اجر عظیم. اور قرآن میں کئی کئی مثالیں ہیں, ایک کا 7 لاکھ اور ایک کئی جگہ پہ 1 کا 49 کروڑ. اجر تو بہت اللہ پاک عطا فرماتے. لیکن مقصود مطلوب اس سے کہ اللہ پاک نے 3 بڑی ذمہ داری ہم کو دی ہے. ہر عالم کو اللہ پاک نے 3 بڑی ذمہ داری دی. علم ہم حاصل کر رہے ہیں, کیا پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ یہ علم میں نکھار پیدا ہو جائے. پہلی ذمہ داری علم میں کیا پیدا ہو جائے؟ نکھار. علم مطلوب, گہرائی والا علم, راسخ فی العلم, راسخین فی العلم, اوپر اوپر نہیں بلکہ اندر والا علم. کہ جب آدمی عالمی فکروں میں رہتا ہے نا تو یہ 3 نعمتیں اللہ پاک دیتے ہیں. اب اس دوسرے کہ عملی زندگی پائیدار بنے, سابقم بالخیرات, ہماری عملی زندگی کیسے بنے؟ ہاں اب بڑھ جاوے. تکبیر اولیٰ آگے پیچھے ہوتی تھی, نہیں اب تکبیر اللہ سال بھر, اب اس سے لے کر اب رمضان تک تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو, بلکہ آگے نوافل کا اہتمام ہو. نوافل کا ہمارے اکابرین اسلاف پڑھنے کے زمانے میں نوافل کا اہتمام کرتے تھے. کئی اکابرین ہیں پڑھنے کے زمانے میں تہجد فوت نہیں ہوئی, کبھی تہجد فوت نہیں ہوئی پڑھنے کے زمانے, اور فجر سے پہلے اپنے معمولات پورے کر لیتے تھے پڑھانے کے ساتھ ساتھ. سابقم بالخیرات اعلیٰ درجہ, نماز کا اعلیٰ درجہ, قرآن کا اعلیٰ درجہ, ذکر کا اعلیٰ درجہ, کہ اعلیٰ درجے پر ہم پہنچے کہ یہ اوپر والا. اور تیسرے جو ذمہ داری ہے ہماری کہ علم کس کے لیے ہے؟ کہ علم پورے عالم کے لیے ہے. العالم کالعالم, کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ امت کی امانت ہے, کہ صرف ادارے میں محدود نہیں ہے, اپنی ذات کے لیے نہیں, بلکہ اپنی ذات کے ساتھ ساتھ میں عالم میں کونے کونے میں ایک ایک فرد تک 750 کروڑ انسان ہے, عرب عجم, پوری دنیا کے اندر, کہ پوری دنیا کے اندر یہ علم پہنچے اور لوگ علم کی روشنی میں, علم و ذکر کی روشنی میں لوگ زندگی گزارے. ہاں یہ مشن, تاکہ ہم چلیں گے پھریں گے ہماری کمی بیشیاں دور ہوگی. کہ جب آدمی علم و عمل کے ساتھ میں چلتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کی کمیاں اندر خامیاں دور ہو جاتی ہیں. ہاں کلمے کے اندر حقیقت بڑھتی ہے, نماز میں جان پیدا ہوتی ہے, علم ذکر میں اضافہ ہوتا ہے, اکرام آتا ہے. چلتے پھرتے پریکٹیکل ہو, مول صاحب آگے جاؤ, اب یہاں برداشت کرنا ہے, اسے کیا پتا, وہ تو یوں کہتا ہے بھائی آگے بڑھو آگے بڑھو, اب یہ برداشت کرنا ہے. لائن میں کھڑا رہنا پڑتا ہے, کپڑے ہاتھ سے دھونے پڑتے ہیں. ہاں مولوی صاحب ہے, کبھی ایسا نہیں ہوا, لیکن ہاں اب اللہ کی نسبت پر وہ تواضع کر رہا ہے. اب چاچا کو کلمہ یاد نہیں ہے, اب چاچا پہ غصہ آتا ہے, چاچا پہ غصہ آتا ہے کہ کاکا زندگی ہم نام کاڑی نہ کی تمہیں, لیکن بولتا نہیں ہے بلکہ سمجھاتا ہے کہ چاچا ایسے پڑھو, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. چاچا پڑھتے لا الہ الا اللہ, ابھی اس کو غصہ نہیں برداشت کر رہا. ہاں اور پھر اپنے ساتھیوں میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ کھانا کم ہے, میرے ساتھی زیادہ ہیں, کھانا کم آیا ہے, ارے بھائی میں آج اللہ کی نسبت پہ بھوکا رہوں, میرے ساتھی کھا لے. ارے بولو یہ چیز. ابھی ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ابھی دین کا اکرام آیا ہے, اجالے کا اکرام ہے ہمارے پاس, ابھی اندھیرے کا نہیں آیا. کہ 3 آدمی بیٹھے تھے تو بوٹی ایک آئی, بوٹی ایک, تو تینوں اکرام کر رہے تھے, ارے بھائی تو کھانا ہے, ارے بھائی تو کھانا, ارے بھائی تو, ایسے بوٹی پھر رہی تھی. اتنے میں لائٹ چلی گئی تھی تو بوٹی غائب ہو گئی. تو دین کا اکرام تو ہے, ابھی اجالے کا اکرام تو اندھیرے کا اندر. وہ نہیں میرا بھائی, ابھی سب میرا پیٹ بھرا ہوا ہے, ہاں میں تو ناشتہ دبا کے کیا تھا. ہاں یہ ہے ایثار, کہ ہر چیز میں اندر جذبہ پیدا ہو, اور پھر اندر کا عمل اللہ کے لیے, کہ کس کے لیے مجھے کرنا ہے. ہاں کہ مدرسے والے کہیں گے بہت اچھا چلا لگا,
ہاں بھائی کارگزاری ہماری ہے، وہ سارے مدرسوں سے ہماری کارگزاری بہت اچھی تھی. نہیں، پیا جس کو بھائے وہی سہاگن. نہ کالی اچھی لگی نہ گوری اچھی لگی، پیا جس کو بھائے وہی سہاگن. کہ اللہ کے لیے مجھے کرنا ہے. کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے. کہ میرا یہ عمل اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. کہ اللہ راضی ہو ایسے مجھے عمل کرنا ہے، عمل کو صحیح کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے. اور عمل بھی جو اللہ کو پسند ہے ایسا کرنا ہے. اس عمل میں جان پیدا کرنی ہے، حقیقت پیدا کرنی ہے، تاکہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. اور پھر وہ اندر جذبات بھرتے ہیں. امت پن آدمی کے اندر آتا ہے تو نکلنے میں 3 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. ہاں، اور ماشاءاللہ آپ کا وقت لگا اور لگایا اللہ اپنے وقت. بڑے قابل مبارکباد ہے، بڑے قابل مبارکباد ماشاءاللہ. باقی میں کیا کیا لفظ ہوئے یہ تو میں ابھی مختصر بتاتا ہوں. اگر دھیان سے لکھنے بیٹھو نا تو کتاب اس پر لکھی جاؤ. اتنے نفع ہوئے، اتنے فائدے ہوئے. رک کہاں تھا، کہاں سے کہاں ہو گیا، کیسے تھے، کیسے بن گئے. ارے بھائی جب ایک آدمی شراب پینے والا اس کا چلہ لگتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے. زنا کرنے والا توبہ کر لیتا ہے، غلط کام کرنے والا توبہ کر لیتا ہے. ہاں، غلط زندگی گزارنے والا، سود کھانے والا توبہ کر لیتا ہے. بے پردہ عورتیں توبہ کر لیتی ہے اور روتی ہے کہ کیا ہوگا ہمارا قیامت کے دن. جسم ہم دکھاتے تھے، کیا ہوگا قیامت کے دن ہمارا، کیا اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا جواب دیں گے. جب پوچھا جائے گا ہم نے پورا جسم لوگوں کو دکھایا، لوگوں نے ہمارے جسم کو دیکھا، کیا بنے گا. اب اس پر وہ رو رہے ہیں. تو جب ایسے کہ جن کے پاس میں علم نہیں ہے کہ وہ لوگ توبہ کر رہے ہیں، تو جس کے پاس میں علم ہے وہ تو کہ علم سے تو آدمی آگے معرفت ملتی ہے. بغیر علم کے آدمی اللہ کو نہیں پہچانتا. بدون علم، بغیر علم کے اللہ کو نہیں پہچانتا. علم سے تو معرفت ملتی ہے اور علم جہالت کو دور کرتا ہے. تو جب عالم صحیح معنوں میں وقت لگاتا ہے تو پھر روح ایک دم تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اندر کی کایا پلٹتی ہے، زندگی صحیح ہوتی ہے، رخ صحیح ہوتا ہے، ایک احساس پیدا ہوتا ہے. ماشاءاللہ وہ چیز پیدا ہمارے اندر ہوئی. اب اس کو باقی رکھنا کہ چلا لگنے کے بعد کہ چند کام کرنے کے، وہ کام آدمی کر لے. ایک تو فیصلہ کرے کہ اللہ اب تک ایسے ہی سرسری طور پر علم حاصل کرتے رہے، ایسے ابا نے بھیجا تھا آگے کر لیا نہیں. اب مجھے صحیح پڑھنا ہے، محنت سے پڑھنا ہے، اب مجھے آگے بڑھنا ہے. دیکھیں نا بہت ساروں کی کارگزاری کیا آتی ہے کہ ہر سال ایسا ہوتا تھا ہدایہ والے، مشکات والے پڑھنے میں دھیان نہیں دیتے تھے، لیکن جب چلہ لگا نا تو وہ پڑھائی میں آگے بڑھ گئے. استاد بہت پریشان تھے، محتمم پریشان تھے ایسے بچوں سے، لیکن جب ان کا چلہ لگا نا تو ایسا والوں کو دیکھا بھائی یہ تو بہت صحیح چیز ہے. ہم نے بہت سارے اداروں میں دیکھا جہاں نگرانی نہیں ہے، ہندوستان کے ادارے جہاں نگرانی نہیں ہے، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی ڈنڈے والا نہیں، لیکن آپ دیکھو 3:30 بجے مسجد بھر گئی ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے اور آزاد ماحول ہے. اپنی اپنی مرضی سے جو کرنا وہ کرو، کوئی پرسا نہیں. سبق میں آؤ تو بھی ٹھیک ہے، نہ آؤ تو بھی ٹھیک ہے. لیکن وہ بچے 3-3:30 بجے مسجد کے اندر بیٹھ کر کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی مطالعہ کر رہا ہے، کوئی اپنا سبق یاد کر رہا ہے، کوئی اللہ کے سامنے عاجزی کر رہا ہے، کوئی دعائیں مانگ رہا ہے، کوئی اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ مطالعہ یا اللہ میں نے مطالعہ تو کیا لیکن سمجھ میں نہیں آتا، تکرار کی لیکن سمجھ میں نہیں آتی، اللہ سمجھا دے، مانگ رہا ہے. یہ کیفیت اندر پیدا ہوتی ہے. الحمدللہ اس وقت پورے اداروں کے اندر انقلاب آ رہا ہے. اور مولانا رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ کام کے 3 اہل لوگ، اس میں سے ایک علماء ہے، اس لیے کہ علم ہے، اور علم کے ساتھ جب یہ کھڑے ہوں گے کہ تینوں چیزوں کو لے کر کھڑے ہوں گے علم کے ساتھ ساتھ میں، کہ اپنی تربیت بھی، اپنی اصلاح بھی، اور علم میں نکھار بھی، پڑھنے پڑھانے کے ساتھ، اور پھر امت میں اس کو دینا، یہ تینوں چیزوں کو لے کر کہ جب چلیں گے پھریں گے تو پھر وہ چیز اندر اللہ پاک عطا فرمائیں گے کہ اللہ پاک نے جو نبیوں کو دی ایسے. اس لیے کام بہت پتا مار ہوئے. اس لیے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے کہ بات سمجھ میں آئی، اللہ پاک نے ہمیں کھولا ہے، بات سمجھ میں آئی، پہلا کام اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ کہ اللہ معاف کر دے، جو پچھلا تھا اب کیا کر، معاف کر دے. ایسے ہی سبق بھی ایسے ہی سن لیا، مطالعہ بھی ایسے ہی کیا،
حاضری حاضری اس میں کوئی توجہ نہیں دی، کوئی پابندی نہیں کی، مدرسے کا مال جیسا چاہے استعمال کرتے رہے، ہاں پنکھا چالو، لائٹ چالو، یا جیسا ایسا کرتے رہے، پیسے ملتے رہے، کبھی 19-20 ہوتے رہے، کتابیں آگے پیچھے ہوتی رہی، استاد کے ساتھ میں بھی ایسے ہی کرتے رہے، دل سے ادب نہیں تھا، اوپر سے تھا کہ کبھی گئے تو سلام کر لیتے، لیکن دل میں تھا کہ کہاں اللہ معاف کر دے. رکاوٹیں کہ بہت ساری ایسے اسباب ہم نے اختیار کر دیے جس سے علم میں رکاوٹ آ سکتی تھی، ہاں، اور ہم دوسرے اوپر جا سکتے تھے کہ علم آدمی کو اگر صحیح پٹی نہیں ہے تو دوسری پٹی پہ لے جائے گا، دوسرے اوپر لے جائے گا. عجب، تکبر، خود بینی، خود پسندی، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، یہ بیماریاں پیدا ہوگی. کہ شیطان بھی تو عالم تھا، شیطان کیا تھا؟ عالم تھا کہ جب یہ چیزیں آتی ہے تو پھر نفس تو پچھڑتا ہے. تو اس کے لیے رجوع کرنا، انابت الی اللہ، وتوبوا الی اللہ جمیعا، سچی توبہ کرنا کہ اللہ معاف فرما دے. پہلا کام آدمی توبہ کرے اور اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط کر لے. توبہ ہوتی ہے نا تو رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے. توبہ ہوتی ہے اللہ کی نگاہ اس پر پڑ جاتی ہے. کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے نا تو پھر اللہ پاک کی نگاہ اس پر پڑ جاتی ہے. تو پہلا کام توبہ کرنا. دوسرا کام کہ وہاں پہنچنے کے بعد اب پہلے جو علم ہے ہماری پہلی ذمہ داری ہے اس میں خوب محنت کرنا. پڑھنے میں کیا کرنا؟ اب محنت کرنا. کہ علم محنت سے حاصل کرنا. اب محنت کرنا، ہاں، خوب دیر تک آپ پڑھو، خوب تھکا دو اپنے آپ کو پڑھنے کے اندر. کیا فرق ہونا چاہیے؟ گزشتہ سال 20 سال میں فرق ہونا چاہیے. کتاب کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کیا بات ہے؟ اس کے اندر گھس جاؤ، ہے نا. جیسے اکابرین کے واقعات جو پڑھتے ہیں نا، وہ واقعات خالی سننے کے لیے نہیں ہوتے کہ پانی کی جگہ سرکہ دے دیا، پانی کی جگہ تیل دے دیا اور وہ پی گئے. وہ اپنے پڑھنے میں اتنے مشغول تھے کہ دوسری کوئی چیز ہی نہیں، سارے لوازمات ختم، ہاں، کہ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، کہ سب سے کٹ گئے. علم اللہ کا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہو گئے، سب سے کٹ گئے. کہ گھر والوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، موبائل سے، ادھر ادھر کے باہر کی خبروں سے بھائی اپنے کیا لینا دینا کہ کون سا IPL چلتا ہے اور کون سا کیا چلتا ہے، اپنے کو کیا کہ جو چلتا ہو. ہم تو آئے اس کے لیے، ہم اس کے لیے نہیں آئے. یکسو ہو کر اخلاص استخلاص کہ علم کے لیے اپنے کو خاص کر دینا کہ کوئی دوسری فکر نہیں ہے، بس یہی دھن، اور اس پر پڑھنا، محنت کرنا اس پر. اور علم کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس میں بڑا کام یہ ہے گناہوں سے بچنا. علم حاصل کرنے کے اندر گناہوں سے کیا کرنا؟ بچنا. لا یعنی بھی گناہ، اس سے بھی بچنا کہ بڑے بڑے گناہوں سے ہم بچتے ہیں. ایسے لا یعنی سے وقت کو ضائع کرنا کہ طالب علم کے لیے مناسب نہیں ہے وقت کو ضائع کرے. ہمارا تو ایک ایک گھنٹہ اور گھنٹے کا منٹ اور منٹ کا سیکنڈ، کہ جب آدمی سیکنڈ پہ پکڑ کرے گا نا تو پھر کچھ لے کے جائے گا. حضرت علی فرماتے ہیں نا کہ تم اپنا سب کچھ علم کو دے دو گے تو کچھ ملے گا، کہ اپنا سب کچھ لگا دو گے تو پھر ہاں موقع ہے، یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا. اس لیے یہ بننے کی جگہ ہے، یہ بننے کی جگہ ہے. روٹی کے بننے کی تباہ ہے، اگر جل گئی سارے لوگ مل کر اس کو نہیں بنا سکتے. کہ بچے کے بننے کی جگہ ماں کا پیٹ ہے، ماں کے پیٹ میں بگڑ گیا، پوری دنیا والے مل کر اس کو ہاتھ نہیں دے سکتے، پوری دنیا والے مل اس کو آنکھیں نہیں دے سکتے، پوری دنیا والے مل کر اس کو صحیح سالم جسم نہیں دے سکتے، بگڑ گیا. علم بننے کی جگہ یہ احساس یہ نکلنے سے پیدا ہوتا ہے. ہاں، اور یہ پیدا ہوگا 2 مرتبہ. ایک تو ابھی احساس پیدا ہوتا ہے، ایک فارغ ہونے کے بعد پیدا ہوگا، لیکن فارغ ہونے کے بعد فائدہ ندارت. ہاں کہ لو بھائی ٹائم پورا ہو گیا، گئے، وقت پورا ہو گیا، سند مل گئی، دستار بندی ہو گئی، چلو اب نہیں، موقع ہے، اس کو غنیمت سمجھنا. جو ہوا کوئی بات نہیں کہ آدمی وصول کر سکتا ہے. پچھلا سارا دورے والے بھی وصول کر سکتے ہیں، مشکات والے بھی کر سکتے ہیں، ہدایہ والے بھی کر سکتے ہیں. اور جو آگے ہو تو مسئلہ ہے ہی کہ اپنے آپ کو اس میں گہرا علم یا گہرائی والا علم حاصل کرنا، کہ آپ اس میں اس کے سارے لوازمات. میں نے ایک اشارہ کر دیا، ایک اشارہ میں نے کر دیا کہ اس میں اپنے علم کو گہرائی کے ساتھ میں حاصل کرنا، اس کے پیچھے لگنا، تھکنا، کھپنا. ہاں
اور دوسرے نمبر پہ اب اپنی عملی زندگی اچھی بناؤ. ماشاءاللہ دیکھو ابھی سنا ہے نا اس نے کہ پورے چلے بھر میں تہجد نہیں گئی. ارے آپ جانتے ہو چلے کی تہجد کی توفیق مل جانا کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی تہجد پسند ہے. اللہ کو آپ کی تہجد پسند ہے. اللہ نے توفیق دے دی. اب دروازہ کھل گیا ہے. دیکھو چند دنوں کے بعد ہے نا کوئی اٹھاتا نہیں, آنکھ کھل جاتی ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع کہ بستر اچھال دیتا ہے. سمجھ یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. ابھی شروع میں اس کو لے لینا جلدی سے, چھوڑنا نہیں. لوہا گرم ہے, موڑو, جہاں موڑو مڑ جاؤ گے. روٹی گرم ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے, کچی ہے سیک لو, کچھ کمی رہ گئی ہے اس کو پوری کر لو, نمی باقی ہے. کیا کمبار جو ہے نا وہ بناتا ہے مٹکی تو تھوڑا بہت باقی رہتا ہے, وہ نمی ہوتی ہے, وہ نکالنے کے بعد تو ہاتھ سے سیدھا کر لیتا ہے, صحیح کر لیتا ہے. چلے کے اندر کوئی کمی بیسی رہ گئی یہاں کہ عمل کی خامی ہے, اس کو پورا کر لو, پابند بناؤ اپنے آپ کو کہ فرائض تو ہے ہی, فرائض تو ہے ہی. ایسے نماز اچھی بناؤ, صفت احسان والی نماز, اللہ کے خزانے سے لینے والی نماز, یہ اس کی مشق کر کے اچھی نماز بننی چاہیے. یہ نماز ہماری اچھی بننی چاہیے کہ جتنا ہم آگے بڑھیں نماز اچھی, پہلی صف, تکبیر اولا, اور پھر نماز میں اللہ کا خیال, اللہ کا دھیان. کہ وہ 5 چیزیں لانے کو کہا نا, جو اس کی جس کی مشق کی, وہ 5 چیزیں نماز کے اندر لاؤ کہ نماز اچھی بنے. نماز صحیح, زندگی صحیح. نماز صحیح, زندگی صحیح. نماز پہ محنت. پھر نماز میں نوافل پہ محنت. پڑھنے کے زمانے میں جو دوسری چیزوں میں لگنا نہیں چاہیے, لیکن یہ ہماری ضرورت کی چیز ہے, وقت ہے ہمارے پاس میں, فوراً کر لینا چاہیے. جب موقع ملا فوراً اس کو پڑھ لو. نوافل کوئی چھوٹے نہیں, کوشش کرو کہ جہاں موقع ملا وہ موقع اس کو غنیمت سمجھنا ہے. نوافل کا اہتمام, کوئی چیز یاد نہیں رہی, صلاۃ التوبہ کی عادت ڈالو, صلاۃ الحاجہ کی عادت ڈالو. کوئی اچھا کام ہوا, صلاۃ الشکر کی عادت ڈالو. اور جو ہے اللہ سے کہو, یہ بات چیت اللہ سے ذرا بات چیت کرنا نماز کے ذریعے, کہ کہیں بھی موقع ملا لگ گئے, اور ذرا پڑھ کے پھر اللہ سے مانگنا شروع کر دیا کہ یا اللہ سمجھ میں نہیں آتا, یا اللہ یہ چیز ہو گئی ہے, یا اللہ دل نہیں لگ رہا ہے, اللہ تو میرے لیے آسان کر دے. طلبا پہلے زمانے میں جو ابتدائی ہوتے تھے نا, وہ اپنی نمازوں کو ایسی بناتے تھے. پہلے سال میں بختیار کاکی کی عمر کتنی تھی, 7-8 سال. جنید بغدادی کی عمر کتنی چھوٹی عمر. اب دیکھو اسلاف کے اکابرین کے واقعات پڑھو, چھوٹی چھوٹی عمر میں, لیکن وہ نمازیں بنائی تھی. کہ بختیار کاکی نے اپنی نماز کو بنایا تھا, بچپن میں بنایا تھا. ایسا نہیں ہے فارغ ہونے کے بعد. شیطان کہہ رہا ہے اب بھی نہیں, فارغ ہونے کے بعد نہیں, اب بھی پڑھنے کے زمانے میں جو کرو گے وہ لگے گا. اس لیے اس کو پائیدار بنانا, اپنا عمل اچھا بنانا, کہ عملی زندگی ہماری اچھی بنے. تلاوت کا اہتمام, ذکر کا اہتمام, 10 منٹ زیادہ نہیں. آپ یہ 3 تسبیح ہے, کسی سے بیعت ہے تو وہ, نہیں تو 3 تسبیح ہے, 3 تسبیح کو دھیان کے ساتھ میں پڑھو, 10 منٹ دھیان کے ساتھ میں, کوئی موقع نکال کر. قرآن شریف کا اہتمام کرو, مصنون دعاؤں کا اہتمام کرو, کہ جو اپنے معمولات ہیں, معمولات میں جان پیدا کرو, اچھے ہونے چاہیے. اور پھر اپنی معاشرت اچھی بناؤ, آپس میں رہن سہن کیسا ہونا چاہیے, اچھا بناؤ. معاشرت کا دین ہے وہ پورا اس میں داخل کرنا ہے. پورے دن کی نیت کی نا اپنے چلے میں, کہ پورے دن کو لانا ہے, اور پورے دن میں حقیقت پیدا کرنا ہے. اب اس کی عمل سے معاشرت اچھی بناؤ, کہ رہن سہن, جلدی سونا, ادھر ادھر کی بات چیتیں نہیں, اپنا وضاقت صحیح کرو, لباس کیسا صحیح ہونا چاہیے, مائک نمایاں ہونا چاہیے, سنت کے مطابق. ہمارا عمل اتباع سنت. ہاں, عمل میں کیا آنا چاہیے, عملی زندگی میں, معاشرت میں, ہر چیز میں, عبادت میں بھی اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک کوئی سنت نہ چھوٹے, اس کی مشق کرنا. کرتا پہلے پہننا چاہیے, پائجامہ پہلے پہننا چاہیے. ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں, اس کو پڑھا, عمل میں لانا, ہر چیز سنت کے مطابق, کوئی سنت نہ چھوٹے, عجیب نور پیدا ہوگا. اتباع سنت سے آدمی کا تعلق اللہ سے بہت مضبوط ہو جاتا ہے. شارٹ کٹ راستے ہیں اللہ کو پانے کے, ان میں سے ایک اتباع سنت ہے. کہ اتباع سنت کے ذریعے آدمی جلدی اللہ کو پہنچ جاتا ہے. اس سے پڑھنے کے زمانے میں اس کی مشق, بیٹھنے میں, اٹھنے میں, چلنے پھرنے میں, لباس میں, وضاقتہ میں, بات چیت میں, کہ سب میں, کہ پوری معاشرت اس میں سنت ہے. پھر معاملات, اس کی مشق یہاں پہ کرنا, اچھے بنانا, معاملات اچھے بنانا.
کہ لیچی دیتی کیسی؟ ابھی سے عادت نہیں ڈالنے کے، کسی کا لیا تو دینے کا نہیں، بغیر پوچھے لے لیا، بغیر پوچھے استعمال کر لیا، نہیں بھائی اب نہیں، جو ہوتا تھا ہو گیا، اب نہیں کہ بھائی اس کا بستر پڑا ہوا ہے، اب اسے پوچھے بغیر اس پہ سونا نہیں ہے، اس کی چادر پڑی ہوئی، اس کی لنگی پڑی ہوئی تھے، پوچھے بغیر استعمال کرنا نہیں۔ ایک ایک چیز ہمارے اکابرین تو اتنی مشق کرتے تھے، اتنی مشق کرتے تھے کہ چھوٹی چیز بھی چھوڑتی نہیں تھی۔ آپ اندازہ تو لگاؤ کہ کتنی مشق ہوئی ہوگی پڑھنے کے زمانے میں۔ تانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ تانگے کے اندر بیٹھ گئے اور سامان سارا آ گیا، اتنے میں خادم آیا کہ حضرت یہ بہت اہم خط رہ گیا، کوئی ضروری خط تھا، لے جانا تھا، تو حضرت تھانوی نے اس کو لیا نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تانگے والے سے کہا بھائی تانگے والے سے پوچھ کہ دیکھ، اس کو یہ سامان بتا دیا، اور سامان بتانے کے بعد اس کو بتایا کہ یہ اتنی بیگ ہے اور اس سے معاملہ طے ہو گیا ہے، اب یہ تو ایکسٹرا لے کر آیا ہے، اب اس کو پوچھ وہ کہ میں تو لے لوں۔ یہ ہمارے اکابرین ہے، اتنا اہتمام۔ ہاں ہمارے ایک بزرگ تھے تو چائے منگائی چائے والے سے، اور چائے پی، انہوں نے مہمان بیٹھے ہوئے تھے، وہ برتن وہی رہ گئے، چائے کے کپ اور ساسر وہی۔ اب اتنے میں دوسرے بزرگ آئے، اب وہ اس کے ساتھ اور مہمان تھے، تو انہوں نے بھی چائے منگائی، دوسری جگہ سے منگائی، وہ چائے بھی آ گئی، اب وہ اس میں ایک ہی کپ آیا، تو وہ کپ پڑا ہوا تھا، تو وہ بزرگ نے وہ کپ لیا، تو وہ پہلے والے جو بزرگ تھے انہوں نے منع کر دیا، بھائی نہیں، یہ ایک بار پی چکے ہیں، اب اگر دوسری بار پینا ہے تو اس کو پوچھنا پڑے گا، اس لیے آپ یہ دوسری جگہ سے لائے۔ احتیاط www.attableek.com The Reviver of Iman۔ یہ مطلوب ہے، یہ وقت لگانے سے خالی چلت پھرت نہیں ہے۔ علم ذکر کا مطلب یہ ہے، علم کا مطلب یہ، علم کا کہ جو پڑھا ہے وہ کیا ہے، معلومات معمولات میں آ جائے، نقوش نفوس میں آ جائے، عملی جامہ ہم اس کو پہنا دے۔ یہ ہے جو چیزیں ہے، ماشاءاللہ آگے آپ پڑھ رہے ہو ہدایہ میں، آگے وہ ساری باتیں آئے گی، وہ ساری باتیں پریکٹیکل لانا کہ ہاں بھائی نہیں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز صحیح نہیں، کہ بھائی اسے ایسے اپنے معاملات نکھار پیدا ہوگا کہ یہ عملی مشق اپنی اچھی بنانا، اچھی کرنا، کہ ہماری عملی مشق کیسی ہو جاوے۔ دو تیسرے، یہ چلا لگانے کے بعد ذمہ داری کا احساس پیدا ہوا ہمارے اندر، یہ چلا لگانے کے بعد کیا ہوا، ذمہ داری کا احساس پیدا ہوا۔ تیسری ذمہ داری کہ میں صرف مدرسے کے لیے نہیں ہوں، میں بھروچ کے لیے، سورت کے لیے نہیں ہوں، میں گجرات کے لیے نہیں ہوں، میں ہندوستان کے لیے نہیں ہوں، میں تو کس کے لیے ہوں، اخرجت للناس، کہ پورا العالم کالعالم، کہ پورا عالم کے لیے ہوں میں۔ اب یہ پورے عالم، اب اس کی ایک ایک فکر، اب جو عمل ہے، اعمال دعوت، جسے معمولات کا اہتمام کرنا ہے، ایسے اعمال دعوت جو آپ نے ماشاءاللہ کیے، اس عمل کا اہتمام کرنا، کہ اس کی خوب گجو پابندی کرنا، اس کو اہتمام کے ساتھ میں کرنا، ان فکروں کے ساتھ میں، تو اس کو باقی رکھنا تاکہ وہ اندر وہ چیزیں پیدا ہو۔ جو 12 باتیں آپ کو کہی گئی نا، وہ 12 باتوں کی اپنے یہاں پہ بھی اس کی مشق کرنا، اس کی مشق کرتے رہے، اس کو دہرانا بار بار بار، اور اس میں دعوت اللہ ہے، علم سے اللہ کا تعلق، کہ جس سے آدمی آگے بڑھتا ہے نا، وہ کون سی چیز ہے کہ اللہ کی بڑائی بولنا، اللہ سے ہونے کو بولنا، اللہ کی قدرت کو بولنا، کہ علم کس کا ہے، اللہ کو۔ اب یہاں اس کا جوڑ ہے، زبردست جوڑ ہے، یہ جوڑ ہے، بہت بھاری جوڑ ہے۔ ہاں اس کو یوں سمجھو ایمانی محنت کہتے ہیں، تحریک ایمان، ایمانی محنت۔ تو یہ بول ہے نا، یہ بول، اس کو ہر وقت خیالوں میں لا کر بولنا، سوچنا، تصور کرنا، اللہ سے رابطہ مضبوط ہوتا ہے۔ دعوت اللہ جو ہے نا، دعوت اللہ ماشاءاللہ آپ نے چل پھر کے دعوتیں دی، گھر گھر جا کے دعوتیں دی، انفرادی دی، مسجدوں میں دی، اور دن بھر میں ماشاءاللہ کسی نے 25 آدمی کو، کسی نے 30 آدمی کو، کسی نے 50 آدمی کو، کہ دن بھر کے اندر اس کو دعوت دی، اور وہ دیتے دیتے اس کو پتہ نہیں چلا، لیکن اندر بدلتا گیا، اندر بدلتا گیا، اندر چینج ہوتا گیا دعوت سے۔ کہ دعوت جب آدمی دیتا ہے نا، دعوت دیتا رہتا ہے تو اندر سے بدلاؤ پیدا ہوتا ہے، اور دعوت چل جاتی ہے، کیسی بھی دعوت ہو۔ دنیا میں آج کیا چلی ہے، دعوت چلی ہے، جس کی جتنی دعوت مضبوط، چاہے کوالٹی کیسی بھی ہو، لیکن دعوت مضبوط ہے، چل جاتی ہے۔ دنیا میں وہ چل گئی کہ چیز میں دم نہیں ہے، لیکن دعوت بہت مضبوط ہے، پوری دنیا میں چل رہی۔ یہاں تو اصل چیز ہے کہ وہ کائنات کا خالق، مالک و رب، تو اس کا تعارف یہ حقیقی چیز ہے، جو فطری چیز ہے،
کہ اس کو کہ ایسا آ جائے کہ ہر وقت در خیالوں میں وہ آ جائے، دست بکار دل بیار، کہ ہاتھ کام میں اور وہ دل وہاں اس کے ساتھ مل جائے کہ ہاں، تو اس کی پہچان کرواتے کرواتے، اس کا نام لیتے لیتے، اس کی بڑائی بولتے بولتے، اس کی بڑائی لوگوں میں بیان کرتے کرتے، کہ یہ بہت گڑ کی چیز ہے، اس کو سیکھنا۔ یہ 10 منٹ آپ کو بولتے ہیں یہاں، کتنی دیر؟ ابھی دوسرے مجلس میں اس کی تفصیل آئے گی، کس کو دینا، کیا دینا، یہ ساری باتیں ساری سمجھائی جائے گی۔ لیکن دعوت اللہ، اس سے اندر کی مایا ہماری، اس کو بولنا یہ ہماری خوراک ہے، اور یہ تینوں میں پانی پہنچائے گی۔ کس میں پانی پہنچائے گی؟ ارے علم کس کا ہے؟ بولو نا بھائی، ارے علم کس کا؟ اللہ کا۔ علم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو پھر اللہ دیں گے، سمجھنا ہے کہ نہیں؟ عملی زندگی میں جان کون پیدا کرے گا؟ بولو نا بھائی، ارے بولو، ہاں، عملی زندگی میں جان وہی پیدا کرے گا، اللہ۔ اور ذمہ داری کا احساس کون پیدا کرے گا؟ اللہ۔ تو 3 ذمہ داریاں اور تینوں اسی کی طرف ہے، تو ہمیں رجوع بھی اسی کی طرف ہونا ہے۔ تو اس لیے پہلے نمبر پہ اس کے بول، کون سے بول؟ ہاں، اور بولو گے نا، جو بولے نا بور وچائے، بولے نا بور، ہاں، کہ یہ دعوت اس کو دینا انفرادی، اجتماعی 10 منٹ ہے، لیکن ایک ذہنیت، ایک دھن ہونی چاہیے، اور ایک فکر، پورے مدرسے کا نقشہ بدلنا ایسے، اور پورا نقشہ مدرسے کا نہیں بلکہ پورے اطراف کے دیہات سب پہ نظر کہ آپ طالب علم ہے، پتہ نہیں کتنا ماشاءاللہ، دیکھو نا کتنا اچھا کام کر کے آئے آپ لوگ، ماشاءاللہ، نقد جماعتیں بنائی، نقد جماعتیں نکالی رمضان مہینے میں۔ اب پتہ نہیں بہت ساری کارگزاری تو نہیں آئی، کتنی جماعتوں نے تو پکایا، بہت سارے ایسا ہوں گے کہ افطار میں روز فالودہ ہوتا ہے، روز ہاں پتہ نہیں کیا کیا آئٹمیں گھر میں ہوتی ہے، لیکن اللہ کی نسبت پر نہ فالودہ ہے، نہ شربت ہے، نہ فروٹ ہے، کہ ابلے ہوئے چنے ہیں لیکن مزے آ رہے ہیں، ابلے ہوئے چنے ہیں لیکن کیا مزے آ رہے ہیں۔ ہاں، کہ اس نسبت کے ساتھ آپ نے محنت کی، تو اب اس کے بول کو بولنا، تو اس کو باقی رکھنا، یہ ہے کہ ہم باقی رکھیں، کہ چلت پھرت آپس میں گھیرے، اور ایک ایک بچے پر محنت کا نشان، جو ایک بچے کو محنت کا میدان بنانا، ایک بچہ، کوئی بچہ نہ چھوٹے۔ ماشاءاللہ مدرسے کی محنت بہت زبردست محنت ہے ماشاءاللہ، اور الحمدللہ اب شروع ہو گئی ہے، لیکن جس وقت وہ دن بہت قریب ہے کہ 100% طلبہ چلہ لگائی۔ اب اندازہ لگاؤ کہ 100% طلبہ اگر چلہ لگاوے، آپ کے مدرسے میں 500 ہے تو 500 کی 50 جماعتیں بناوے۔ اب ایک مدرسہ ماشاءاللہ 57 ادارے ہیں، 57 3,500 جماعتیں ہندوستان میں جائے، بتاؤ پتہ نہیں انقلاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کتنی بستیاں، کتنے دیہات، کتنے بغیر کلمے والے، کتنے بغیر نمازی، اور پتہ نہیں ہو پورا بغیچہ ہرا بھرا ہو جائے۔ اس لیے ایک ہدف ہمارا ہونا چاہیے، اور یہ شروع سال سے محنت ہے، کہ شروع سال سے محنت کو لینا، مضبوطی کے ساتھ میں لینا، کہ کوئی باقی نہیں رہنا چاہیے، کوئی چھوٹنا نہیں چاہیے، ایک کے پیچھے جم کر محنت کرنی، اور وہی 10 منٹ میں ذہن سازی، محبت سے، اخلاق سے، اور خیر خواہی۔ اب یہاں پہلے کیا تھا؟ سوال جواب تھا، اب سوال جواب نہیں ہے، اب خیر خواہی ہے، سمجھانا ہے، جسے ماں سمجھاتی ہے نا، بیٹا کر لینا، بیٹا کر لینا، ارے بیٹا کر لینا، اچھا چل بیٹا بھول ہو گئی، اللہ بیٹا پھر کر لے۔ ماں چھوڑتی نہیں ہے اس کو، ماں چھوڑتی نہیں ہے۔ ایسی ہمدردی ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے کہ کوئی چھوٹنا نہیں چاہیے، ایک کے پاس جا کر بات چیت کرنا، اللہ کی بڑائی کو بولنا، اللہ سے ہونے کو بولنا، اللہ کی قدرت کو بولنا، یہ فکر ہماری ہونی چاہیے، ایک فکر۔ دیکھو اللہ پاک نے قرآن میں نبیوں کی فکر کو بیان کیا ہے، نبی علیہ السلام کی فکر کو بیان کیا ہے۔ ایک فکر ہونا چاہیے، عالمی فکر، عالم ہے کہ نیت ہو پورے عالم کی، اور جو ہے وہ فکر اپنے، کہ جس وقت کہا کہ اس ادارے کی، جس ادارے کے اندر ہے اس ادارے کی ایک کے بارے میں فکر کرے، ایک کے بارے میں، اساتذہ کے بارے میں، اسٹاف کے بارے میں، باورچی کے بارے میں، کے اندر جو پڑھا ہے کہ کوئی چھوٹنا نہیں چاہیے، آنے والا وہ بھی چھوٹنا نہیں چاہیے کہ بھائی یہ تو صرف مدرسے میں صرف ایسے ہی آتے، 2-3 گھنٹے کے لیے آتے اور 2-3 گھنٹے کے بعد چلے جاتے، نہیں 2 رکعت نماز پڑھ کے میں جاؤں گا اور میں ان کی فکر کروں گا، ان سے جا کر ملوں گا۔ جب آپ جا کے ملو گے تو پتہ چلے گا کہ وہ بیچارہ 30 سال سے مدرسے میں آتا ہے لیکن ابھی نماز سے مانوس نہیں ہوا ہے، ابھی وضاقتہ اس کا صحیح نہیں ہے، ابھی رمضان میں روزے نہیں رکھ رہا،
اور گھر کے اعتبار سے. اور یاد رکھنا کہ جب امت میں دین نہیں ہوگا اور امت بے دینی کی زندگی گزارے گی تو پھر امت میں مسائل کھڑے ہوں گے, پریشانیاں, تکلیفیں, بلائیں, مصیبتیں گھیر لے گی, اور آدمی دوسرے رخ پہ جائے گا کہ اصل چیز ہمیں دینی ہے کہ بھائی کرنے کے کام یہ ہے, یہ کر. اللہ نے ہمیں کھول دیا, بات سمجھ میں آ گئی, حقیقت سمجھ میں آ گئی. اب ہمیں اس رخ پر ان کو لانا ہے, ایک ایک پہ لانا. کہ لانے پہلے نمبر پر یہ فکر ہونی چاہیے. اس محنت میں بنیادی چیز فکر ہے کہ ہر ایک کے بارے میں, ایک ایک کے بارے میں سوچنا. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ پورے عالم میں نہیں گئے, لیکن مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی فکر منتقل ہوئی. بے فکری موت ہے ہمارے کام میں. بے فکری کیا ہے؟ موت ہے. سرسری طور پہ لینا, ٹھیک ہے کر لیا, ٹھیک ہے بھائی ہو گیا, 24 گھنٹے کی جماعت بھائی ٹھیک ہے ہو گئی, نہیں ہوئی کوئی بات نہیں. کہ نہیں یہ سرسری ہے, سرسری طور پر نہیں کرنا ہے, رسمی نہیں کرنا ہے, بلکہ اندر ایک فکر, ایک کوڑا ہونی چاہیے. کیوں ایسا ہوا, کیوں ایسا ہوا, کیوں نہیں بنی, کیوں 4 گئے, کیوں 5 گئے, کیوں 24 گھنٹے کی جماعت نہیں بن سکی, کیوں تعلیم میں لوگ نہیں بیٹھے, کیا بات ہے, کیوں تشکیل میں اصول ہی نہیں دی. اب اندر بے چینی اندر سوار ہونی چاہیے, اور یہ کام میں مطلوب ہے. کام کے ذریعے, دعوت دیتے ذریعے یہ چیز اندر پیدا ہونا چاہیے. آدمی کے اندر یہ چیز پیدا ہو کہ جب آدمی دعوت دینا شروع کرتا ہے نا, دعوت دیتا ہے چاہے وہ 10 منٹ کی دعوت ہو, لیکن اس کا اثر ہوتا ہے, توبہ کی توفیق ہوتی ہے, عمل جاندار بنتے ہیں, اور پھر آگے آتے اندر کڑن پیدا ہو جاتی ہے, اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے. بے دینی پہ رونا, ایک تو اپنے پہ رونا, وہ تو بہت ہے رونے والے, لیکن بے دینی پہ رونا اور امت کے لیے رونا, گنے چنے لوگ ہیں. اللہ ہمیں یہ توفیق دے دے. یہ محنت سے ملے گی, پھر اندر بے چینی سوار ہوگی, پھر آدمی بے چین ہوگا, تڑپے گا. کہ صحابہ رضوان اللہ تڑپتے تھے نا, جیسے سانپ کا ڈسا ہوا, کہ سانپ کا ڈسا ہوا, جس کو سانپ کاٹا ہو نا وہ دیکھو وہ کیسا تڑپتا ہے, وہ بیٹھ ہی نہیں پاتا, وہ بیٹھتا ہی نہیں, ہاں بے چین رہتا ہے. کہ جب وہ چیز پیدا ہوگی نا تو پھر آدمی حرکت میں رہے گا, پھر وہ قرآن سمجھ میں آئے گا, ان لک فی النہار سبحا طویلا, کہ دن میں تمہارے لیے لمبا تیرنا ہے. اب دن میں لمبا تیرنا, اب وہ تو یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں اندر وہ بے چینی سوار ہوتی. ایک بزرگ فرماتے تھے کہ بھائی میری آپ کی اس وقت کی مثال ایسی ہے, ماشاءاللہ کام کے اندر لگے, لیکن ابھی وہ چیز پیدا نہیں ہوئی ہے. ہاں کہ ابھی وہ چیز پیدا نہیں ہوئی ہے. تو وہ مثال دیتے ہیں کہ ایک لڑکی شادی ہوئی اس کی, اور شادی ہونے کے بعد وہ امیدوں سے ہوئی, 9واں مہینہ چل رہا تھا, ماں کے گھر آئی. اب جو ماں کے گھر آئی, 9واں مہینہ چل رہا ہے, بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے, تو وہ کھاتی پیتی گھومتی پھرتی. اب پہلی ولادت ہے, اس کو پتہ نہیں کیا ہونے کا ہے, تو اس کی ماں کو کہتی امی میں آرام کر رہی ہوں, میں سو رہی ہوں, جب جلنے کا وقت آئے تو مجھے اٹھا دینا. تو ماں نے کہا کہ بیٹا ابھی تو اس مرحلے پہ نہیں پہنچی, ابھی درد ذہن ابھی شروع نہیں ہوا, ابھی تجھے درد شروع نہیں ہوا. جب تجھے شروع ہوگا نا تو اس مرحلے پہ پہنچے گی, تو کیا سوئے گی پورے گاؤں کو جگا دے گی. کہ تو کیا سوئے گی پورے گاؤں کو. ہاں وہ بے چینی پورا اندر مطلوب یہ ہے کہ وہ پیدا ہونا چاہیے, فکر بنیادی. مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک سفر میں آگے جا رہا تھا, تو حضرت مولانا حسین مدنی نور اللہ منقدہ کو پتہ چلا کہ میں سفر میں آگے جا رہا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی واپسی ہمارے یہاں یعنی دیوبند اتر جانا, اور کھانا رات کا یہیں سے ساتھ میں کھانا ہے, ہم آپ کا انتظار کریں. حضرت کہا بھائی ذہن رسیب کہ ٹھیک ہے حضرت, بہت تعلق تھا حضرت. میں علیہ السلام کہتے کہ میں تو سفر میں, پھر واپسی ہماری ہوئی تو ٹرین چونکہ دیر میں تھی, تو رات میں تو میں نے خادم سے کہا, ساتھ میں خادم تھا دونوں, حضرت بہت تھکے ہوئے تھے, تو خادم سے کہا کہ دیکھ بھائی دیوبند آئے نا, ذرا اٹھا دینا, اترنا ہے اور حضرت کے ساتھ کھانا کھانا ہے. اب وہ خادم نے کہا حضرت ٹھیک ہے, لیکن رات جو ہے وہ ایسی تھکاوٹ اور ایسے دونوں تھک گئے تھے کہ رات جو خادم کو بھی نیند آ گئی, اور خادم کو نیند آ گئی تو خادم بھی جو ہے نا وہ سو گیا. اب خادم سو گیا, حضرت کی بھی آنکھ لگ گئی, خادم دیوبند نکل گیا. اب صبح دہلی آ گیا. اب یہ تو نظام الدین جو ہے وہ پہنچ گئے. ارے وہ بہت افسوس ہوا مولانا کو, کہہ رہے بھائی دعوت تھی اور اپنے اٹھ نہیں پائے اور حضرت کے وہاں جا نہیں پائے. اب خیر, لیکن ادھر حضرت مولانا حسین مدنی پتہ چلا کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ آئے نہیں, تو کہہ رہے ہیں کہ مولانا نے پھر سفر کیا, مولانا دیوبند آئے, اور مولانا دیوبند سے نظام الدین آئے.
اور جب نظام الدین پہنچے تو دروازے پہ ایک عجیب کیفیت تھی, زور سے دروازہ کھٹکھٹا, الیاس. انہوں نے رحمۃ اللہ علیہ نے آواز سنی, کہا حضرت حضرت کیا بات ہے, خیریت, کہا کیوں نہیں آئے. اب حضرت کو ایسا تھا کہ بھائی آنکھ لگ گئی, تو حضرت نے جواب دیا کہ حضرت آنکھ لگ گئی, سو گیا, نہیں اٹھ پایا. تو مولانا حسین مدنی کی اس وقت جو کیفیت تھی, مولانا کہتے ہیں کہ مولانا نے مجھے اس وقت یہ بات جو کہی کہ الیاس اگر تم سو گئے تو امت سو جائے گی, کہ تم سو گئے تو امت. تو جو شعر ہے نا کسی کے سبے وصل کہ جھاگ کر کٹے, کہ سبے ہجر سو کر کٹے, الہی میری کے سبے نہ جاگا جائے نہ. سبے وصل ہے بھائی وہ سو کر کٹے, سبے ہجر غم میں جھاگ کر کٹے, الہی میری کیسی سب ہے, میری کیسی رات ہے. تو امت کا غم محمدی کے پوری وہ قرآن و طلب اندر پیدا ہو گئی ہے, وہ بے چینی اندر پیدا ہو گئی ہے, آدمی کو نیند نہیں آتی. یہ کیفیت مطلوب ہے, یہ فکر, پھر تھکانے والی محنت, اپنے آپ کو تھکانا, یہ زیادہ نہیں 10-15 منٹ 20 منٹ کی ہماری, اس کو بھی آپ کو بہت تفصیل سے بھی سمجھائیں گے. تو یہ چیز ہے. اور پھر اللہ کے سامنے لو لگانا, مانگنا, ان چیزوں کے لیے ایک ایک کے پس میں جانا, ایک ایک کو, اور ابھی سے اس میں اپنے رنگ کے اندر رنگنا, اس کو سمجھانا, بیٹھنا, آمادہ کرنا, تیار کرنا. 24 گھنٹے ہمارا روزانہ مشورے کے اندر آدمی بڑھنے چاہیے. ہماری ملاقاتوں کے اندر روزانہ اضافہ ہونے, 100% لوگ ملاقات میں اس کا نظام بنانا کہ 2-5 آدمی بیٹھ کرے ملاقات. یہ نہیں ہے 150 بیٹھتے ہیں, 150 10-10 منٹ کی ملاقات کرنے والے بنے, اس کا نظام بنانا. اور 24 گھنٹے سب پورے مدرسے میں جتنے بچے سب کے 24 گھنٹے لگے, اس کی فکر کرنا. 24 گھنٹے کی جماعت ہماری 3-4 جا رہی ہے تو 100% لوگ نکلنے والے بنے, اتنی جماعتیں ہماری بنے. اور پھر جو چھٹی ہو رہی ہے, بقرعید کی چھٹی ہو رہی ہے بھائی, 10 دن کی چھٹی ہو رہی, 15 دن کی چھٹی, پھر بقرعید میں جو ہے ہماری جماعتیں بنانا. اور پھر آگے پھر بڑی سال بھر میں بڑی چھٹیاں ہیں, ربیع الاول میں چھٹیاں آ رہی ہیں, پھر سالانہ. ابھی سے تیاری کر کے جو ہے جماعتوں کو مرتب کرنا, ابھی سے ذہن سازی کرنا. اگر اس ترتیب پہ ابھی سے ہم چلیں گے نا اس فکر کو لے کر, تو انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ نقشہ بدلے گا. اور یاد رکھنا اس طرح پر قرآن میں تھوڑی سی فکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ, سب سے پہلے میں نے وہ 3 باتیں بتائی نا, وہ تینوں میں نکھار پیدا ہوگا. تو بھائی کرو گے, ارے کرو گے, سب طے کرتے ہو, سب طے کرتے ہو انشاءاللہ. اب دیکھو بیٹھ کر ہمیں عزائم کرنے, بیٹھ کر ہم سب کو عزائم کرنے ہیں کہ بیٹھیں گے. اور آپ بیٹھو, اور بیٹھ کر ایک تو رسمی ہے, رسمی نہیں بلکہ جو ابھی اس وقت کہا گیا ایسا کہ کوئی باقی نہیں رہنا چاہیے. اور جو عزائم اللہ کے اعتماد پر کرو گے اللہ پاک اس کو پورا کر دیں گے, اس فکر کے ساتھ میں, محنت کے ساتھ میں, اللہ سے مانگتے ہوئے ہمیں اس پر کرنا ہے. اور جو ہے وہ جو عزائم ہمارے اس کو اس لیے بڑھ چڑھ کر عزائم کرنا ہے. ایسا نہیں کہ 3 جماعتیں جاتی تھی, چلو 3 جماعتیں 24 گھنٹے کی بن رہی تھی, اب 5 کر لو. نہیں نہیں, سامنے دیکھو کتنے طلبہ آئے, ان کو دیکھ کر پھر عزائم کرو کہ ہاں اتنے اپنے کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ کریں گے. جب آدمی طے کرتا ہے اللہ تک پہنچا دیں گے. ایسے چھٹیوں میں جو جماعتیں 100% جماعت ایسے چلے گی, 4 جماعتیں 5 جماعتیں گئی, 2 جماعتیں گئی, 3 جماعتیں گئی. اور ابھی دھیرے دھیرے بیچ میں تو ایک وقت ہوتا ہم بہت آگے بڑھ گئے تھے ماشاءاللہ, کہیں 7 جماعتیں, کہیں 8 جماعتیں, کہیں 10 جماعتیں, وہاں تک پہنچے تھے. اب اس میں تھوڑا سا ہوتا ہے, وہ چڑھاؤ اتار آتا ہے, لیکن اپنے جاتی جاگیا تارتی سوار. اب طے کرو کہ انشاءاللہ 15 جماعتیں 20 جماعتیں ہم آگے کے 100% لوگوں کا نشانہ بناؤ, اور 100% لوگوں میں جم کر پورے سال بھر میں محنت کرنی ہے, ان کی اصولیاں لینی, ان کو سمجھانا ہے. اور صرف اصولی نہیں لینا بلکہ ان کو اعمال کے اندر جوڑنا ہے, کہ اپنے گشتوں میں, اپنی ملاقاتوں میں, اپنے مشوروں میں, کہ ان سب کے اندر ان کو جوڑنا ہے. 24 گھنٹے کی ان سب کی جماعتیں بنانی ہے. ایسا نظام بناؤ تو 100% لوگوں کو 24 گھنٹے لگے. اور پھر ان چھٹیوں کے اندر ان کو ابھی لے جاؤ, ابھی بقرعید کی چھٹیاں ہوں گی 10 دن 12 دن, جو بھی چھٹیاں آپ کی ہو رہی ہے, کہ وہ چھٹیوں کے اندر ان کی ترتیبیں ہمیں بنائیں. اس لیے ابھی سے طے کرو انشاءاللہ بقرعید میں اتنی جماعتیں ہم دیں گے, اور پھر بڑی چھٹیاں آ رہی ہیں ان میں انشاءاللہ اتنی جماعتیں دیں گے. تو اس کے لیے بھائی سب تیار ہیں, ارے سب تیار ہیں. کون کون طے کرتا ہے کہ انشاءاللہ ایسا ہی کریں گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ قبول فرما. ایک ایک ادارے والے کو کھڑے کریں. ہاں بھائی ضلع وائز, بھائی پنچ محل والے کھڑے ہو جاؤ. ضلع پنچ محل, گوجرا, لوناواڑا, داہود, ضلع وائز بٹھاتے ہیں, مدرسہ وائز. ہاں ادھر ہو جانے کے بعد کتنے آئے بھائی پنچ محل والے؟ گجرا مدرسے سے کتنے ہیں ماشاءاللہ. اب حضرت پیچھے چلے جائے اور جم کر عزائم کرے بھائی اتنی جماعتیں. بھائی پنچ محل کے جو علماء ہیں وہ بھی ان کے ساتھ میں ہو جائے ماشاءاللہ. بروڑا
बड़ौदा, भाई जिला बड़ौदा, कितने इदारे वाले इसमें तांदलजा है, वो भी सारे अलग अलग बैठ जाए, ठीक है। इदारे टोंडेला है, जितने भी इदारे वाले हैं इदारे वाइज असाइन करने हैं, ठीक है। फिर वहां जाकर इदारे वाइज बैठ जाओ। माशाल्लाह। ये जो बड़ौदा से आए हैं साल वाले उलमा, वो भी इन हजरात के साथ हो जाए। भाई जो उलमा साल वाले आए इनके साथ बड़ौदा से, वो भी इनके साथ हो जाए। माना ले लो और जितने इदारे आए बैठकर सबको अलग अलग करवाओ। फिर ये अजाइन 2 पर्चे, एक आपके पास में रखो, एक यहाँ दे दो। अच्छा बड़ौदा हो गया। भरूच जी, भाई भरूच के खड़े हो जाए। भरूच, कंथारिया, बाटलीवाला, जंबूसर, आमोद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा। कहाँ बिठाओगे इनको? बड़ी तादाद। भाई ये साथी थोड़ा तलबा आगे भाई जरा पीछे रास्ता कर दो ना, इस तरफ आ जाओ आप लोग। वहाँ आप हजरात मदरसा वाइज ही बैठना है, ठीक है। मदरसे वाइज बैठा हुआ, जंबूसर वाले, मटली वाला, कंथारिया, आमोद, सब बकरीद शशमाई की 24 घंटे की सालाना छुट्टी। भाई ये बकरीद की छुट्टियां हैं, शशमाई की छुट्टी है, सालाना है, 24 घंटे। कितने देंगे? जैसे अभी बात कही ना, ऐसे ही करना है। माशाल्लाह। चले जाओ उस तरफ। भाई जरा जल्दी करो बेटा। भाई बाकी आगे आ जाओ, बाकी आगे जाओ, बाकी आ जाओ, आगे आ जाओ। हांसोड़, करमाली, अंकलेश्वर, खरोड़, पानोली के ले ले। लेकिन खनौरी जिले अपने को समझाना पड़े, जैसे वो मदारी की वाली। हाँ अब बोलो मदर। हांसोट वाले, हांसोट है, खरोड़ है, अंकलेश्वर है, करमाली, वो तलबा खड़े हो जाए इदारों के। आसोट, करमाली, खरोड़, नरोली, नरोली, करगेसर है, नानी, मोटी नरोली, अंगलेश्वर, सब खड़े हो जाओ। तरकेसर। कितने आए हैं? हांसोट के भी आए हैं ना, करगेसर। और देखो उस तरफ ज्यादा है। और कहाँ से आए हैं? करमाली से, नानी, नरोली, खरोड़। भाई आप लोग इधर आ जाओ। हांसोट के माशाअल्लाह। देखो यहाँ बीच में जगह है। भाई जो असातिज़ा आए उनके साथ में वो भी आ जाओ। अब अपने इदारे वाइज बैठ जाओ। मौलाना फहीम साहब है, सारे तो है ना, ठीक है। भाई इदारे वाइज बैठ जाओ। तरकेश्वर वाले अलग बैठो, इदारे के एतबार से बैठो, और ये जो हज़ाई में हांसोट वाले अलग बैठो। माशाअल्लाह। सूरत है, भाई सूरत, सराज है, डाबेल, कफलेता है, सराज है, डाबेल वाली बड़ी तादाद होगी ना, पर डाबेल। बारडोली, दारुल एहसान है। भाई सूरत वाले खड़े हो जाओ। डाबेल, रांदेर, तराज, बारडोली, माशाअल्लाह। आप हजरत इस तरफ आ जाओ। भाई यहाँ 1-2 चले जाओ ना हमारे, बैठकर डाबेल। हाँ ये मौली रिजवान है माशाअल्लाह, मुफ्ती उवैस है। भाई मुफ्ती उवैस, मौली रिजवान। भाई सूरत से जो हमारे मदरसा, भाई सबको बिठा दो। भाई बैठो और ये पूरे अजाइम कर लो, बैठ जाओ भाई। भाई उधर नवसारी वाला, आलीपुर, खाम्बिया, आलीपुर, खाम्बिया, दाबेल। डाबेल, दमन में तो कोई नहीं है। भाई बैठ जाए, बैठ जाए। मदरसा वाइज बैठे, मदरसा वाइज। भाई बिठा दो पहले। भाई खाम्बिया, आलीपुर वाले यहाँ आ जाओ। जोगवाड़, आखिरी मजलिस में तलबा जम के बैठे, बहुत सारे तलबा चले जाते हैं। करीब साहब भी आ रहे हैं, आपकी जाना तय हुआ। जरा ऐलान कर दो, बहुत सारे तलबा करते हैं, वहाँ वापसी कर लेते हैं। भाई आखिरी मजलिस में जमकर बैठना है। माशाल्लाह भी अज़ाइम हो, आपका नाशा हो जाए। फिर आखिरी मजलिस हमारी 8:30 बजे शुरू होगी। हम सबको जमकर बैठना है। भाई बैठोगे ना? भाई सब बैठोगे? माशाल्लाह। साल भर में एक आध मजलिस हमारी होती है ये। एक पर्चा आपके पास में रखो। अपने 24 घंटे दरमियानी छुट्टी, बकरीद में छुट्टी हो रही है, शशमाई छुट्टी हो रही है, सालाना छुट्टी, बढ़ चढ़ के अजाइम करने हैं।
یہاں بیٹھ جاؤ, یہاں پہ. ہاں اس طرف بھی جگہ ہے. ماشاء اللہ.